إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. یہ 3 دن کا انشاءاللہ پروگرام ہے اور اس میں جو ہے وہ ہم 3 مختصر سے رسالے پورے کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں ہمارے حسن بھائی قرأ کریں گے، مقرئ ہیں اس پروگرام میں. انشاءاللہ کتاب کا جو رسالہ ہے وہ پڑھیں گے آپ، اور اس پہ ہم جو ہے وہ ہمارا مقصد اس رسالے کو کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل شرعی ایکسپلینیشن نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ بھی جانیں اور میں بھی جانوں کہ ہمارے اسلاف ان موضوعات پر کیا کہتے رہے ہیں. عموماً ہم آج کے دور میں اپنے اپنے دور کے علماء کی نصیحتیں اور ان کے آداب سے ہم بہت کچھ سیکھتے بھی رہتے ہیں، اور جو ہم سے پہلے لوگ جو گزر چکے ہیں قرون وسطیٰ یا اسلاف کے دور میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بھی کچھ سیکھیں کہ وہ کیسے کیا نصیحتیں کیا کرتے تھے، اور وہ کیا ان کے آداب ہوا کرتے تھے، اور وہ کسی موضوع کے متعلق کیسے سوچا کرتے تھے. یعنی اگر ہم واقعی جیسے کہ جو آج ہم ابھی پہلے دن جو رسالہ پڑھیں گے وہ الاخلاص والنیہ ہے امام ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ کا، تو ہم حیران ہوں گے کہ اسلاف ہمارے جو تھے وہ نیت اور اخلاص کو کیسے پرسیو کیا کرتے تھے، کیسے دیکھتے تھے. یعنی ہمیں ایسا لگے گا کہ شاید بہت زیادہ تکلف ہے ہمارے اسلاف میں. تکلف نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اخلاص کی ویلیو اور قیمت کو جانتے تھے، اس لیے ہمیں پتہ چلے گا. تو یہ جو ہم عموماً جب سلف کی کسی بارے میں بھی کچھ اقوال یا کسی بھی ٹاپک پر کچھ بات چیت یا ان کے جو آداب پڑھتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگے گا کہ ہمارے دور میں اور ان کے دور میں کوئی بہت زیادہ گیپ رہا ہے، اور شاید کہ ہمیں ان کی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آئی، کہ ہمیں ایسا لگے گا یہ تو بہت زیادہ ایگزیجریشن ہے. حالانکہ ایگزیجریشن نہیں ہوتی، یہ جو ہے وہ ہمارے اور ان کے دور کا فرق ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باتیں جو ہمارے اسلاف کے جو آداب ہیں وہ اس دور میں اپنائے نہیں جا سکتے، بلکہ بالکل اپنائے جا سکتے ہیں. اسی لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور پڑھنے ان سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ رسالہ جو ہے الاخلاص والنیہ کے نام سے ہی جو ہے وہ مخطوطات میں لکھا گیا ہے، اور اہل علم اسی نام سے اس رسالے کو ذکر کرتے رہیں. اور جو مصنف ہیں هو الحافظ الزاہد المؤدب عبداللہ بن محمد بن عبید القریشی ہیں، اور ان کی کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے. ابن ابی الدنیا کے نام سے یہ مشہور ہیں. ان کی سند ولادت جو ہے وہ 208 ہجری ہے، اور سنت وفات جو ہے 281 ہجری. تقریباً 73 سال ان کی عمر گزری ہے. فرحمہ اللہ رحمتا واسعہ. ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کتاب میں، یعنی کتاب جب بھی پڑھیں تو 2 چیزیں ہمیشہ، کوئی بھی رسالہ ہو یا کتاب، تو اس کتاب اور رسالے کو پڑھنے سے پہلے 2 چیزیں ہمیشہ پڑھ لیں اور جان لیں. پہلی چیز مؤلف کا تعارف، اور دوسری چیز کتاب کا منہج. کتاب کے منہج سے میری مراد ہے کہ مؤلف نے اس کتاب میں کیا طریقہ اپنایا ہے، اور مؤلف کی کوئی خاص اصطلاحات اور ٹرمینالوجیز ہیں. کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اسلاف کی اصطلاحات کچھ خاص ہوتی ہیں اور ہمارے دور یعنی متاخرین کی اصطلاحات کچھ خاص ہوتی ہیں. کنفیوژن تب پیدا ہوتی ہے جب ہم اپنی اصطلاح سے سلف کی کتابوں اور رسالوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر اس کی ایک مثال ہے، جیسے کہ کتب السنہ جو ہیں، یعنی السنہ کے نام سے جو کتاب ہیں، جو کہ ہمارے اسلاف کے دور میں اصول السنہ ہے، صریح السنہ ہے، شرح السنہ ہے. تو السنہ جو ہے وہ اسلاف میں مراد جو تھا، مقصد یعنی جو اصطلاح تھی، وہ ما یقابل البدع، یعنی بدعت کے مقابلے میں استعمال ہوتی تھی. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدے والا منہج، یعنی عقیدے کی کتاب ہوتی تھی بیسیکلی. اور جو فقہا کی اصطلاح میں جو ہے وہ السنہ جو ہے وہ ما یقابل الفرض او الواجب، یعنی جو فرض اور واجب کے مقابلے میں ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اصول اور مختلف لوگوں کے ہاں مختلف اصطلاحات ہوتی ہیں، تو ہمیں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. تو لہٰذا مؤلف کا منہج پڑھنا بہت ضروری ہے کہ مؤلف نے کس طریقے سے کتاب میں اپنی باتیں جو ہے وہ ذکر کی ہیں. تو امام ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ نے اس کتاب، اس چھوٹے سے رسالے میں مسند روایات ذکر کی ہیں، یعنی سند شدہ.
ٹھیک ہے. عموماً اسلاف کی کتابوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی بھی بات پیش کرتے تھے آگے تو کسی سند سے کرتے تھے, اپنی بات بہت ہی کم آگے رکھتے تھے. ٹھیک ہے, عموماً باسند کلام کو پیش کیا کرتے تھے. اور دوسری بات اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو آداب تزکیت النفس اور رقت قلبی کے جو موضوعات ہوتے ہیں اس میں سند کی صحت کا شاید اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا جتنا فقہی مسائل میں کیا جاتا ہے, یعنی حلال اور حرام کے مسائل میں. بلکہ قصص اور آثار السلف میں سند کا اہتمام کرنا ایک طریقے سے اضافی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک طریقے سے اضافی چیز ہوتی ہے. اگر ان قصوں کا یا سلف کے آثار کا یا سلف کے واقعات کا اگر ہمیں کوئی سند نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ عموماً یہ زیادہ قبول ہوتی ہیں. بعض لوگ زیادہ متشدد ہوتے ہیں اس معاملے میں, حالانکہ خطیب البغدادی نے الجامع میں یہ باتیں ذکر کی ہیں کہ زہد اور اسی طرح رقائق یعنی نرمی, دل کو نرم کرنے والی چیزوں کے جو سلف کے جو آثار ملتے ہیں اس میں اسانید صرف تزیین یعنی زینت کے لیے ہوتی ہیں, شرط نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ سند کب شرط ہوتی ہے اور کب زینت ہوتی ہے. تو آثار زہد, تقوی, آداب, رقائق کے باب میں سلف کے آثار کے لیے سند بطور زینت ہوتی ہے تو نور علی نور, اور اگر نہیں ہے تو اگر دین کے اصول کے مطابق ہے, ایگزیجریشن نہیں ہے, مبالغہ نہیں ہے, دین کے کسی اصولوں کے مخالف نہیں ہے, تو اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لہٰذا بعض لوگ, میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ جو اسلاف کے جو قصے یا آثار ہوتے ہیں, چونکہ ہمارے ہاں ایک ایسا طبقہ پایا جاتا ہے جو کہ بزرگوں کے قصے میں بہت زیادہ غلو سے کام لیتے ہیں, تو ہم ان کے رد عمل میں آ کے ہر چیز پر سند مانگتے ہیں اور پھر سند کی صحت بھی مانگتے ہیں. یہ بھی ایک الگ ایکسٹریم ہے. جب بزرگوں کے قصوں میں ایگزیجریشن کرنا, مبالغہ کرنا, یہ ایک ایکسٹریم ہے, تو پھر ایک ایکسٹریم یہ بھی ہے کہ ہر چیز میں جی دلیل کیا ہے, سند کیا ہے, سند صحیح ہے نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے وہ تاریخی روایات ہوں یا جو زہد وغیرہ کی باتیں ہوں, اس میں سلف کے آثار جو حکایات اور قصص ہوتے ہیں, یہ اس میں اتنی سختی اور شدت نہیں اپنائی جاتی. تو بہرحال یہ جو ہے وہ رسالہ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے الاخلاص والنیہ, اخلاص اور نیت سے متعلق ہے. اور سب سے پہلے انسان کو یہی چاہیے کہ انسان اپنی نیت کو صاف کر لے. یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تعلم النیہ فانها ابلغ من العمل, کہ نیت کو جو ہے نا پہلے سیکھو. تعلم النیہ, نیت کو سیکھ لو. تو نیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہاں بس ہم نے ایک درس سنا اور نیت آ گئی. نیت کو سیکھنا پڑتا ہے, ٹریننگ کرنی پڑتی ہے, مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور جہاد کرنا پڑتا ہے اپنے آپ سے. سلف صالحین میں ایسے بھی اقوال ملتے ہیں کہ ہم 30 سال جو ہے وہ ایک چیز کے لیے لڑتے رہے, اسٹرگل کرتے رہے, اور وہ تھی نیت. تو یہ نیت جو ہے نا سب سے مشکل جہاد ہے اور سب سے مشکل چیز ہے. یہ ایک دو دن میں نہیں آیا کرتی, یہ مجاہدے سے, اللہ سے لو لگانے سے, اللہ سے مانگنے سے, اللہ سے مدد مانگنے سے جو ہے وہ یہ چیزیں آتی ہیں. چلیں اب یہاں پہ بغیر مزید تمہید اور طوالت کے ہم یہ دعوت دیں گے کہ حسن بھائی ہمارے جو ہیں وہ اس کا قرأ کریں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا كتاب الإخلاص للحافظ ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو موسى الهروي إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن عبد الجبار أبو معاوية السنجاري ابن أخت عبادة بن حسان قال حدثنا عبادة بن حسان عن عبد الحميد بن ثابت بن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبي عن جدي أنه قال: شهدت في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مجلسا فقال: طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء. صحیح. ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم جو سند ہے اس پر زیادہ کلام نہیں کریں گے, اسی لیے یہاں پہ جو آپ کے پاس رسالہ جو شیئر کیا ہے وہ تطریز الاخلاص والنیہ للحافظ ابن ابی الدنیا, یہ تطریز جو ہے وہ شیخ صالح العثیمی حفظہ اللہ کی ہے. تو یہ رسالہ شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا ان کا, یہ جو شیخ صاحب کا, کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ کئی یعنی کافی مقامات پر
جو روایات ہیں ان کی صحت نیچے اس کا حکم لگا دیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں صحت پر کلام نہیں کرنا, نہ ہی ہمیں سند پر کلام کرنا ہے, اور ہم شیخ صالح العثیمی کی روایت اور سند کے حکم پر ہی اکتفا کریں گے. حدیث میں ظاہر سی بات ہے سند امپورٹنٹ ہے, لہٰذا نیچے دیکھیں سند حکم کیا دیا ہوا ہے اس کا. ہاں, اسنادہ ضعیف جدا, اس کی سند جو ہے وہ بہت کمزور ہے. بہرحال معنی صحیح ہے, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اگرچہ بہت ضعیف ہے یہاں پہ پیش کی گئی ہے سندن, لیکن معنی صحیح ہے. معنی کیا ہے کہ اخلاص والوں کے لیے, یعنی جو مخلصین ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. اولئک مصابیح الہدی, یہ جو ہے وہ ہدایت کے چراغ ہیں. تنجلی عنہم کل فتنۃ ظلماء, یعنی ان کے لیے ہر تاریکی فتنے جو ہیں وہ سامنے واضح ہو کے آ جاتے ہیں. یعنی ہر فتنے سے جو اگر بچنے کا راستہ ہے تو وہ کیا ہے؟ اخلاص ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص ہوتا ہے, مخلص ہوتا ہے, اس کے لیے ہر فتنہ, چاہے وہ فتنہ شہوات کا ہو یا شبہات کا ہو, ہر فتنے سے اس کو جو ہے وہ راہ نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید سورہ یوسف میں جو ہے وہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسی طرح جو ہے وہ برائی سے اور فحشاء سے بچایا کرتے ہیں. انہ کان من عبادنا انہ کان من المخلصین, یعنی وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. مخلص یہ سب مفعول کا صیغہ ہے, یعنی وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. اور وہ مخلص اس لیے تھے کیونکہ وہ مخلص تھے. تو مخلص ہوتا مخلص ہے, یعنی جو اللہ کے ساتھ خالص ہوتا ہے اللہ اس کو اپنے لیے خالص کر لیتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو جو اس فتنے سے نجات ملی تھی وہ کیوں ملی تھی؟ انہو کان من المخلصین, کہ وہ مخلص تھے. تو اخلاص جو ہے نا ہر فتنے سے انسان کو باہر نکال دیتا ہے. جی. قال رحمه الله حدثنا داود بن محمد أنه سمع أبا عبد النباجي يقول 5 خصال بها تمام العمل: الإيمان بمعرفة الله ومعرفة الحق وإخلاص العمل لله والعمل على السنة وأكل الحلال، فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل، وذلك أنك إذا عرفت الله ولم تعرف الحق لم تنتفع، وإذا عرفت الحق ولم تعرف الله لم تنتفع، وإن عرفت الله وعرفت الحق ولم تخلص العمل لم تنتفع، وإن عرفت الله وعرفت الحق وأخلصت العمل ولم يكن على السنة لم تنتفع، وإن تمت الأربعة ولم يكن الأكل من حلال لم تنتفع. صحیح. یہاں پہ جو ہے وہ کچھ باتیں ذکر کی گئی ہیں, یعنی 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان کا عمل ارتفع, یعنی اوپر اٹھایا جاتا ہے, یعنی قبول ہوتا ہے. پہلا جو ہے وہ ایمان ہے, ایمان باللہ, اور دوسرا حق کی معرفت ہے, تیسرا اللہ کے لیے عمل کا خالص ہونا ہے, چوتھا عمل کا سنت کے مطابق ہونا ہے, اور 5واں اکل الحلال, یعنی حلال کھانا, حلال رزق کا حلال ہونا. اگر ان میں سے 5 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں پائی جائے گی, لم یرتفع العمل ای لم یقبل, ٹھیک ہے, عمل قبول نہیں ہوگا. 2 چیزیں ہیں, ایک عمل کی قبولیت ہے اور ایک اسقاط الفرض, یعنی فرض کا ساقط ہونا ہے. تو یہاں پہ جو لم یرتفع العمل یعنی عمل قبول نہیں ہوگا, وہاں پہ قبولیت کی نفی ہے, فرض کے ساقط ہونے کی نفی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ عمل تو انسان کو کرنا ہے, ٹھیک ہے, عمل تو انسان کو کرنا ہے, ایسا نہیں ہے کہ عمل قبول نہیں. مثال کے طور پر یہ مثال وہاں پہ لی جاتی ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کاہن کے پاس آتا ہے تو اس کی, اسی طرح شرب خمر کے بارے میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ اس کی 40 دن تک نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی. تو یہاں پہ عدم قبولیت جو ہے وہ کیا ہے؟ قبول ہونا. یعنی جب انسان عمل کرتا ہے تو 2 چیزیں انجام لی جاتی ہیں, ایک اس کا فرض ساقط ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کو اس عمل پر ثواب ملتا ہے. تو عمل کا قبول ہونا یعنی اس عمل پر اس کو ثواب ملنا, اور فرض کا ساقط ہونا یعنی یجزئہ, جس کو اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے وہ اس کا بوجھ ہلکا کر دیا, یعنی اس کو گناہ نہیں ملے گا. تو یہ 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. تو قبول کی نفی سے جو ہے وہ اجزاء کی نفی لازم نہیں آتی, صحیح ہے. یعنی ایک عمل جو ہے وہ اس کا فرض ساقط ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے اس کو اس پر ثواب ملے. تو جس شخص نے شراب پی لی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھنی, نماز پڑھے گا, فرض ساقط ہو جائے گا لیکن اس کو
ثواب نہیں ملے گا. تو یہاں پہ لم ترتفع العمل یعنی اس کا عمل قبول نہیں ہوگا. اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اگر ایک شخص ہے اس کے پاس حرام کا رزق اس نے کما لیا, جھوٹ بول کے اس نے مال کما لیا, تو کیا وہ نماز نہ پڑھے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. نماز پڑھے گا, اس پر اس کو ثواب نہیں ملے گا, لیکن اس کا فرض ساقط ہو جائے گا. تو دونوں الگ علیحدہ علیحدہ چیزیں, دونوں کو مکس نہ کیا جائے. صحیح. تو 5 چیزیں یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں. جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا یعنی ایمان, اسی طرح جب تک توحید نہیں ہوگی یعنی اخلاص, جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق عمل نہیں ہوگا سنت کے مطابق, اسی طرح رزق حلال, ان تمام چیزوں کی دلائل اپنی اپنی جگہ قرآن اور حدیث میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, آگے. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس أنه قال علامة الدين الإخلاص لله وعلامة العلم خشية الله. جی ہاں, ربیع بن انس سے یہ قول مروی ہے, علامت الدین الاخلاص للہ. علامت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو چیز جس چیز کو ریپرزینٹ کرے. ٹھیک ہے, علامت یعنی کسی چیز کی سائن ہوتی ہے, دکھتی ہے. تو اگر وہ چیز ہے تو وہ جس چیز کی علامت ہے وہ بھی پائی جاتی ہے. تو علامت الدین یعنی دین کی جو علامت ہے وہ کیا ہے؟ الاخلاص للہ, اللہ کے لیے اخلاص. اخلاص کا معنی کیا ہے؟ اخلاص کا معنی کئی اہل علم نے اس کی کئی تعریفیں کی ہیں. ایک تعریف تو یہ ہے کہ خلاص القول والعمل من شائبۃ الشرک و یا من شوائب الشرک, یعنی قول اور عمل کا کسی بھی شرک کی گندگی سے پاک ہونا. قول یا عمل ہر طرح کی شرکیہ گندگی سے پاک ہونا, چاہے وہ شرک اکبر ہو چاہے وہ شرک اصغر ہو. اور اسی طرح ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ اخلاص جو ہے وہ تصفیت القلب من ارادتی غیر اللہ, یعنی دل کا پاک صاف ہونا غیر اللہ کے ارادے سے. یعنی جب آپ کوئی بھی عبادت کریں تو وہ اس میں صرف اللہ ہی کی طرف ارادہ ہو, مقصود اور مطلوب اللہ ہو. تو فرمایا کہ علامت الدین الاخلاص للہ, کہ دین کی جو علامت ہے الاخلاص للہ وہ توحید ہے, اللہ کے لیے خالص ہو جانا. وعلامت العلم خشیت اللہ, اور علم کی جو علامت ہے وہ اللہ کی خشیت ہے. یعنی اگر اللہ کی خشیت نہیں ہے تو علم نہیں ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا معروف القرخی کے بارے میں کہ کیا ان کے پاس علم ہے. یا بعض روایات میں آتا ہے کہ گویا کہ ان کو تھوڑا سا مطلب وہ کیا گیا کہ ان کے پاس تو اتنا علم نہیں ہے امام احمد کی مجلس میں, کہ معروف القرخی کے بارے کے پاس تو اتنا علم نہیں ہے. یا پھر ان سے پوچھا گیا تو امام احمد نے فرمایا نام عندہ اصل العلم یعنی خشیت اللہ, کہ ان کے پاس جو علم کی جو اصل تھی وہ تھی. یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ علم جو بہت زیادہ کثرت روایات اور بہت زیادہ کثرت انفارمیشن کا نام ہے؟ نہیں, علم جو ہے وہ اللہ کی خشیت ہے, اللہ کا ڈر ہے. قال رحمه الله حدثنا سليج بن يونس وإسحاق بن إسماعيل وغيرهما قالوا حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة أنه قال الحواريون لعيسى عليه السلام ما الإخلاص لله؟ قال الذي يعمل العمل لا يحب أن يحمده عليه أحد من الناس. قالوا فمن المناصح لله؟ قال الذي يبدأ بحق الله قبل حق الناس إذا عرض عليه أمران أحدهما للدنيا والآخر للآخرة بدأ بأمر الله قبل أمر الدنيا. شیخ صالح عثیمی فرماتے ہیں کہ اسنادہ صحیح الی ابی ثمامہ. ظاہر سی بات ہے یہاں پر جو ابو ثمامہ نے روایت کیا ہے آگے کس سے کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے. ٹھیک ہے, تو ابو ثمامہ نے لا محالہ مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور نہیں پایا, کیونکہ وہ اس نبی علیہ السلام کے امتی میں سے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ یہاں تک یعنی ابو ثمامہ تک جو سند ہے وہ صحیح ہے. اب ابو ثمامہ نے جو حواریون اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو نقل کیا ہے, تو یہ جو اتنا بڑا گیپ ہے یہ کہاں سے آیا؟ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ابو ثمامہ نے اسرائیلیات میں سے کوئی روایت نقل کی ہے. اور اسرائیلیات کے بارے میں جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ ان کو روایت کیا جا سکتا ہے, ان کو قبول کیا جا سکتا ہے بشرط یہ کہ وہ ہمارے دین کے اصول کے مخالف نہ ہو. اگر ہمارے دین کے کسی اصول کے مخالف ہوگی تو ان اسرائیلیات کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو فرمایا کہ حواریون یہ عیسیٰ علیہ السلام کے خاص اصحاب. عیسیٰ علیہ السلام سے حواریون نے کہا کہ مل اخلاص للہ. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا الذی یعمل العمل لا يحب ان يحمده علیہ احد من الناس.
اچھا، جب بھی ہم دیکھیں گے کہ سلف صالحین یا انبیاء علیہ السلام کسی چیز کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا، تو وہ کوئی، جیسے کہ ہم آج ڈیفینیشن بتا دیتے نا، جیسے کہ اخلاص کی ہم نے بھی ڈیفینیشن بتائی کہ تصفیت القلب عن ارادت غیر اللہ، کہ دل کا غیر اللہ کے ارادے سے پاک ہو جانا. تو سلف صالحین میں کبھی اس طرح سے چیزوں کو ڈیفائن نہیں کیا جاتا تھا. یعنی جب کسی سے ان سے پوچھا جاتا کہ یہ کیا چیز ہے، تو وہ کسی ایک ایگزامپل کے ذریعے وہ بات سمجھا دیتے تھے، کیونکہ ڈیفینیشنز ان کے مائنڈ میں ہوتی تھی، ایپلیکیشن بتاتے تھے. ہمیں آج کے دور میں ڈیفینیشن اور ایپلیکیشن دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. صحابہ کو صرف ایپلیکیشن نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء بتا دیا کرتے تھے. یعنی ان سے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی ایپلیکیشن بتا دی. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تطبیق و تعریف و تصور. تو ایک ہوتا ہے تصور، جو کہ ابھی ہم نے کیا کہ اخلاص یہ ہے، یعنی ڈیفینیشن، اور ایک ہوتا ہے تطبیق، اور وہ مثالوں کے ذریعے ہوتی ہے. تو صحابہ کے لیے جو ہے وہ ڈیفینیشن، کیونکہ وہ عربی لغات کے ماہر ہوتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ڈیفینیشن کیا ہے، لہٰذا ان کو صرف تطبیق، اور وہ جب قرآن کی بھی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں تو مثالوں کے ساتھ تفسیر کر رہے ہوتے ہیں صحابہ، تو لہٰذا وہ تطبیق کرتے ہیں زیادہ، ان کا منہج جو ہوتا ہے وہ تطبیق ہوتا ہے، لہٰذا اس کو کل ڈیفینیشن نہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے الذی یعمل العمل لا يحب ان يحمده علیہ احد من الناس. اخلاص یہ ہے کہ کوئی عمل کرے اور اسے یہ پسند نہ ہو کہ کوئی اس کی تعریف کرے لوگوں میں سے. یعنی اس کو اس عمل پہ تعریف مقصد نہیں ہے کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. تو یہ اگر پایا جاتا ہے تو یہ اخلاص، یعنی یہ اخلاص کی ایک سائن، یہ ایک تطبیق کی صورت بتائی ہے نا. اور جو شخص عمل کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، یہ اخلاص کے منافی ہے، یہ اخلاص نہیں ہے. قالوا، تو حواریون نے پوچھا فمن المناصح للہ، ناصحہ سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، تو اللہ کے لیے مناصح کون ہے؟ یہ نصیحہ جو ہے نا، عربی لغت میں اس کے دو اطلاقات ہوتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ الدین النصیحہ، کہ دین نصیحت ہے. پوچھا کس کے لیے؟ کہا اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اپنے مومنین بھائیوں کے لیے. تو نصیحہ جو ہے دو معنوں میں آتا ہے، ایک اس کا عام اطلاق ہے اور ایک اس کا خاص اطلاق ہے. جو خاص اطلاق ہے یعنی الدین النصیحہ للہ، یعنی اللہ کے لیے نصیحت. اللہ کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے وہ امور جس کا وہ مستحق ہے وہ امور انجام دینا، یہ نصیحت کا کیا عام معنی ہے. اور خاص معنی اصلاح المنصوح لہو، یعنی جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کی اصلاح کرنا مقصد ہو. یعنی جو ہم اردو زبان میں نصیحت کا معنی لیتے ہیں نا کہ میں اس کو نصیحت کر رہا ہوں، وہ مجھے نصیحت کر رہا ہے، تو یہ خاص معنی ہے. اور اس معنی میں اللہ کو نصیحت نہیں کی جا سکتی، رسول کو بھی نصیحت نہیں کی جا سکتی. بہت سے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو نصیحت کیسے کی جائے جو حدیث ہے. تو وہاں پہ نصیحت کا وہ معنی نہیں ہے جو ہم معنی سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ معنی جو کہ ہم معنی سمجھتے ہیں وہ صرف مومنین کے لیے نصیحت والا ہے. تو اللہ کے لیے نصیحت کیا ہے؟ قیام بما یستحقہ اللہ تعالی، یعنی وہ چیز کو انجام دینا جس چیز کا اللہ مستحق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ النصیحہ لہو اطلاقان، نصیحت کے جو ہے وہ دو اطلاق ہیں، ایک خاص ہے اور ایک عام ہے. ٹھیک ہے. تو پوچھا کہ اللہ کے لیے نصیحت کرنا کیا ہے؟ کہا کہ الذی یبدأ بحق اللہ قبل حق الناس. اللہ کو نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو نصیحت کرنے والا وہ ہے کہ جو اللہ کے حق سے ابتدا کرتا ہے لوگوں کے حق سے پہلے، یعنی اس کا نصب العین اللہ کا حق ہوتا ہے. اذا عرض علیہ امران احدہما للدنیا، جب اس پر دو معاملات پیش ہوتے ہیں، ایک دنیا کا اور دوسرا آخرت کا، تو بدأ بامر اللہ قبل امر الدنیا، تو وہ اللہ کے حق کو پہلے ادا کرتا ہے، اللہ کے حکم کو پہلے بجا لاتا ہے دنیا کے حکم سے پہلے. یعنی جہاں پر کانٹرڈکشن ہو جائے، ٹھیک ہے، جہاں پر تعارض آ جائے دنیاوی امر اور دینی امر کا، تو دینی امر کو ترجیح دیتا ہے. یہ ہے اللہ کے لیے نصیحت، یعنی اللہ کے حق کو سب سے پہلے جس کا وہ مستحق ہے اسی طریقے سے اس کو انجام دینا. تو یہ جو اسرائیلی روایات ہیں یہ جیسے کہ بتایا کہ ہمارے اصول کے مطابق ہیں، اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے اصول کے مخالف ہو، لہٰذا اس کو یہ بطور تائید کے اس کو لیا جا سکتا ہے.